بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے ہیں۔ بچپن میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ ایک قافلے میں کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ ڈاکوؤں نے مال لوٹ لیا اور بچوں کو غلام بنا لیا اور انہیں مکے میں لا کر فروخت کر دیا۔ ان غلاموں میں سے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکیم بن حزام نے خرید کر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تو انہوں نے یہ غلام بطور تحفہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 8 سال کی تھی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اور چچا ان کو تلاش کرتے کرتے مکہ پہنچے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو مانگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ جا سکتا ہے، اور اگر نہ جانا چاہے تو میں ایسے شخص پر زبردستی نہیں کر سکتا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ماں باپ اور چچا کے مقابلے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا اور باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ 8 ہجری غزوہ موتا میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ گرگٹ۔ اللہ تعالیٰ نے گرگٹ کے اندر عجیب و غریب بات رکھی ہے۔ یہ پورے دن سورج کی روشنی میں رہتا ہے اور اس سے غذا حاصل کرتا ہے۔ جب شام ہوتی ہے تو کیڑے مکوڑوں کا شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتا ہے اور ماحول کے رنگ کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اپنا رنگ بھی بدلتا رہتا ہے۔ کبھی لال ہو جاتا ہے، کبھی ہرا رنگ بدل لیتا ہے۔ جس رنگ کے درخت پر چڑھتا ہے اسی رنگ کو اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چاروں طرف دیکھ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ اس نے ایک چھوٹے سے جانور کو بہت ساری خوبیاں دے رکھی ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ رکوع اور سجدے کو اچھی طرح سے ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں سے بھی چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی نماز میں سے کس طرح چوری کر لیتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ وہ رکوع اور سجدوں کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کرتا۔ فائدہ: رکوع اور سجدے کو اچھی طرح نہ کرنے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری بتلایا ہے، اس لیے ان کو اچھی طریقے سے اطمینان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ ہدیہ قبول کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے۔ ہدیہ دینے والے کو اپنی طرف سے کچھ عطا فرماتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ نماز فجر اور مغرب کے بعد دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لو۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو یہ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اللہم اجرنی من النار۔ پھر تم اسی رات میں مر گئے تو جہنم سے خلاصی لکھ دی جائے گی، اور جب تم فجر کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اسی طرح پڑھاؤ۔ اگر تم اس دن مر گئے تو جہنم سے خلاصی لکھ دی جائے گی۔ اس دعا کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔
تو ہم سب کو چاہیے کہ اس دعا کو مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ دعا یہ ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، غلہ وغیرہ روکے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی مسلمانوں سے ان کا غلہ روکے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو کوڑ اور تنگ دستی اور فقیری میں مبتلا کر دے گا۔ فائدہ، عوام کی سخت ضرورت کے وقت مہنگائی کے انتظار میں غلہ وغیرہ روکے رکھنا درست نہیں ہے، اس سے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا دشمنی کا سبب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دنیا کی دولت کسی پر کھول دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں قیامت تک دشمنی اور بغض ڈال دیتے ہیں، اور میں اس سے ڈرتا ہوں۔ فائدہ، جب کسی کے پاس خوب مال و دولت جمع ہو جاتی ہے تو ان سے حسد کرنے لگتے ہیں جس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جہنم میں موت نہیں ہوگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل دوزخ یعنی دوزخ والے جب نجات سے بالکل مایوس ہو جائیں گے تو اس وقت موت کی تمنا کریں گے اور دوزخ کے داروغہ کو پکاریں گے کہ اے مالک تمہارا پروردگار ہم کو موت دے کر ہمارا کام تمام کر دے۔ وہ فرشتہ کہے گا کہ تم ہمیشہ اسی حال میں رہو گے، نہ نکلو گے اور نہ مرو گے، وہاں موت نہیں آئے گی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، گائے کے دودھ کا فائدہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ وہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے، اسی لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی سچی بات کیا کرو، ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانا تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔